اسلاف جب سیڈ ہوتے تھے صرف قرآن کھول کر دیکھتے تھے, دیٹس اٹ. الفاظ اللہ کے دیکھتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے الفاظ ہیں قرآن, صرف دیکھتے تھے قرآن کھول کے اور ان کی سیڈنس ختم ہو گئی. لکنگ ایٹ دا قرآن. اب سوچیں لکنگ ایٹ دا قرآن ہیپینس دیتا ہے تو پڑھنا کتنی ہیپینس دے گا. یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ سیڈ ہوتے تھے, ڈسٹریس میں ہوتے تھے, ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں کیا کروں, پینک مچ رہا ہوتا تھا, all they did was قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اونچی اسٹریس ریلیزر, بہت بڑا اسٹریس ریلیزر ہے, کر کے دیکھیں. جب آپ کو بہت غصہ چڑھا ہو, بہت اسٹریس میں ہو, آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے نا, آپ اونچی اسے پڑھنا شروع کر دیں, کانسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیں. یو ول سی کہ ایسا غصہ کام ہوگا, ایسا آپ بیٹھیں گے جس طرح سمندر کی جھاگ اچانک نہیں بیٹھ جاتی, لٹرلی آپ اس طرح بیٹھیں گے, آپ اس سکون میں آ جائیں گے. تو قرآن کو اونچی پڑھنا, قرآن کی ریسیٹیشن کرنا, قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنا تجوید کے ساتھ, مختلف ریسیٹیشنز. قرآن ویژولائزیشن ایک یوٹیوب کا چینل ہے, گو ایٹ اٹ, بیوٹیفل ریسیٹیشن along with visualizations. تو میں نے آپ کو 2 ٹاسک دیے, قرآن ویژولائزیشن چینل کو ایکسپلور کریں اور 8D قرآن تلاوت کو ایکسپلور کریں. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. جتنی تجھے ہیپینس چاہیے اتنا قرآن پڑھ, جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ پڑھے. بہت خوبصورت بات ہے. تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے, قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے, اب اللہ نے میری جاب ہی ایسی رکھی ہے کہ اسکول میں میں قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں, گریڈ 9 کو, تو وہاں تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکچرز کے دوران, پیریڈز کے دوران, لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے الگ سے ٹائم نکال کے. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. قرآن پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, آپ کا پرابلم ڈائگنوز کرتا ہے. میں قرآن پڑھ کے چینج ہوا تھا. 2007 میں میں نے قرآن کھولا تھا جو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا, اور وہ میں نے 5-6 مہینے نہیں کھولا تھا. بس یہ کچھ میرا ایسا کنڈیشن ایسی تھی, میں بہت سیڈ تھا, بہت ڈپریس تھا ایک حادثے کی وجہ سے. اچانک میں نے کہا قرآن اٹھاتے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریممبر جب میں نے قرآن کا صفحہ کھولا, رینڈملی کھولا, تو سورہ آل عمران کی یہ آیت سامنے آئی کہ غم نہ کرو, سیڈ نہ ہو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی سیڈ کہ واو, قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. پہلی بار مجھے لگا کہ قرآن باتیں کرتا ہے. ادروائز قاری صاحب نے پڑھایا ہوا تھا, وہ ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا, لیکن اس کنڈیشن میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن تو بولتا ہے, قرآن تو باتیں کرتا ہے. تو اس لیے قرآن ہمیں ڈائگنوز کراتا ہے کہ تمہاری ڈیزیز کیا ہے. اسپرچول ڈیزیز کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا دنیا کا, وہ قرآن کرے. اس لیے قرآن پہ تدبر کریں, پونڈر کریں. جہاں تک بات ہے قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے, کسی عالم سے سمجھنا چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو, کسی عالم دین کے پاس جا کے تفسیر کو سمجھیں. خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت سے سوالات آئیں گے آپ کے مائنڈ میں. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے ٹیچر, ایک ٹیچر ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایز فار یور کروز اٹ از سیکنگ دا فارگیونیس آف اللہ. تو پہلا میں نے آپ کو سلوشن بتایا ایمان بڑھانے کا کہ قرآن سے رابطہ رکھیں, قرآن کے قریب جائیں, مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. یو ول سی میریکولسلی آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر, مصلی کی جگہ پر بیٹھ کے قرآن 10 آیتیں پڑھیں چاہے دن میں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ, 10 آیتیں کافی ہیں. نمبر 2, ویری پریکٹیکل, بینگ ود پیپل آف ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا, یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا, یہ اللہ کی توفیق ہے. 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے, انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں, قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا. کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم
فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ، ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، تم فرشتے تو نہیں ہو نا، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ، آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا، تب میں فیصل آباد رہتا تھا۔ وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا۔ سو معاذ once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while، کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں، ہم مستفید ہوں آپ سے، ہم آپ سے ایمان لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ۔ یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول snatch away your ایمان، اٹ ول ایٹ away your good deeds، اٹ ول ایٹ away your ایمان۔ اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کمپنی میں بیٹھیں، اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کرے، بچائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں۔ آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں، دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام۔ آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے۔ بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت، میرا بھی ایمان ہل جائے گا۔ میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اپنی کمپنی کو چیک کریں، دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں، جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے ہر افکار و نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگے گا آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ دے ول لٹرلی کل یور ایمان۔ سو پلیز واچ یور کمپنی۔ تو ایمان والوں میں بیٹھیں، ایمان والی جگہ تلاش کریں۔ مسجد بیسٹ جگہ ہے ایمان بوسٹ کرنے کی۔ دین نمبر 3 اینڈ ویری امپورٹنٹ، جس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، تفکر اینڈ تدبر۔ ایمان اگر آپ نے بڑھانا ہے تو تفکر اور تدبر کو اپنی عادت بنا لیں۔ اب تفکر اور تدبر بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں۔ پہلے میں آپ کو تفکر کی دلیل دیتا ہوں۔ تفکر اور تدبر اردو میں سنا ہے نا آپ نے، اردو کے الفاظ ہیں، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران ورس 190 ورس 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں، مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں کس کی تخلیق پہ؟ زمین و آسمان کی تفکر کرتے ہیں، یتفکرون، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب یہ سب بلا وجہ آپ نے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا تفکر کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے ٹائم سے۔ یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے کہ وہ لیٹ ہی کبھی نہیں ہو رہا ہے سورج۔ آپ دیکھتے ہیں بارش ایک خاص پروسیس کے مطابق ہوتی ہے، مون کا ایک پرپز ہے، سن کا ایک پرپز ہے، پلینٹس کا ایک پرپز ہے، اسٹیرائڈس کا ایک پرپز ہے، کومیٹس کا ایک پرپز ہے، ایٹمز کا ایک پرپز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرپز ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں پرپز ہے، تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ۔ کیا آپ کھالے پیلے جیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیٹس اٹ۔ یہ ہے مقصد۔ تفکر جو کرتے ہیں وہ اس چیز کو پا جائیں گے، وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی انسان بلا مقصد نہیں پیدا ہوا ہے، ہر چیز کا تو مقصد ہے۔ تو تفکر کیا ہوتا ہے؟ تدبر۔ اب میں آپ کو تدبر کی دلیل دیتا ہوں۔ چیپٹر 47 ورس 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ، یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ اپ، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ کیوں ان کا دل نہیں پگھلتا ہے؟ تو یہاں تدبر کے ورڈ ہے۔ اب تدبر اور تفکر کیا ہے؟ لیٹس ریڈ آؤٹ۔ تدبر از derived from the root word dabara۔ dabara means to turn back، follow after and extreme۔ یہ تین میننگز ہیں دبارہ کے، to turn back، follow after and extreme۔ The word tafakkur is derived from the root word fakara۔ Fakara means examine، thought upon it and reflect۔
یہ تو روٹ ورڈز کے میننگ ہے. اب ہم ان ورڈز کے میننگ جو ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں دبرا کا مطلب ہے ایکسٹریم، فالو آفٹر اور ٹو ٹرن بیک، یعنی ایکسٹریم لیول پہ جانا، حد پر جانا، یعنی بہت ڈیپتھ میں جانا، بہت ڈیپ جانا اس تدبر. تفکر کا مطلب ہے تھاٹ اپون کرنا، ایگزامن کرنا ایک چیز کو اور ریفلیکٹ کرنا. اب ان ورڈز کے میننگ. تدبر means تدبر comes from the word ad-dubur which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. Tadabbur is the behavior of the heart with the consideration of the final consequences. تدبر میں آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس چیز کے نتائج نکالتے ہیں. اس کو انٹروسپیکشن بھی کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ میں. ہائپوتھیسس کچھ بظاہر انٹروسپیکشن سے پہلے آپ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تھاٹ اپون کرتے ہیں، ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کے ریزلٹ از دی کانسیکوینس. تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یونیورس پہ تدبر کرو، ان کی لائف دیکھو جو بغیر کسی رسپانسبلٹی کے رہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو آبزرو کرو اور کانسیکوینس دیکھو، نتیجے نکالو. اور قرآن تمہیں نتیجہ بتاتا ہے، صحیح کا نتیجہ کیا ہے، غلط کا نتیجہ کیا ہے، لیکن وہی شخص دیکھے گا جو تدبر کرتا ہے. تو تدبر کا مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا بائی سیئنگ اٹس کانسیکوینسز، اس کے آفٹر افیکٹس دیکھ. تفکر comes from the root word obviously fakara and the meaning of tafakkur is very similar to tadabbur. Tafakkur too means to contemplate and think. تفکر کا بھی مطلب ہے contemplate کرنا، سوچنا. But it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. تفکر ہے کہ فیکچولی ایک چیز کی طرف پہنچنا، سوچنا اس کے بارے میں اور فیکٹس کی بیسس پر اس تک پہنچ جانا. اور تدبر ہے کسی چیز کو پا لینا کانسیکوینسز دیکھ کے. سمجھ آ گیا آپ کو قرآن کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں کہ اللہ تدبر کی بھی انویٹیشن دے رہے ہیں اور تفکر کی بھی، اور یہ دونوں سائنٹیفک میتھڈس ہیں. تو قرآن نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ جو ہے آپ کو دیا انسانیت کو. یہ تو یورپ کے پاس تھا ہی نہیں سائنٹیفک میتھڈ، انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے سائنٹیفک میتھڈ. یورپ واز ان ڈارکنیس ایٹ دیٹ ایج. اینی وے تدبر اینڈ تفکر کی میں اب کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں دو طرح کے سائنس ہیں اللہ کے یونیورس میں. آیات سائنس کو کہتے ہیں. ایک ہے آیات الکونیہ، ایک ہے آیات الشریعہ. آیات الکونیہ از سائنس ان دا یونیورس. اللہ انوائٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھو یونیورس کی تم ایگزسٹنس دیکھو، کریشن دیکھو، اور مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ کیا اتنی پرفیکٹ چیز تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے، تم اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہو. یہ تفکر ہے اور تدبر بھی ہے. آیات الشریعہ ہے قرآن اینڈ سنہ میں جو سائنس ہے. کیسے اتنا پرفیکٹ کتاب نازل ہو گئی، کیسے اتنے پرفیکٹ لاز بن گئے، انہیریٹنس کے اتنے پرفیکٹ لاز. شریعہ جو ہے ساری کی ساری پرفیکٹ ہے. یہ گوروں نے باقاعدہ اس پہ ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ واقعی شریعہ کرائم کو روٹ سے اکھاڑ کر پھینکتی. تو سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ آر آیات الشریعہ اینڈ سائنس ان دا یونیورس آر آیات الکونیہ. اب ایک عام مسلمان دونوں پہ تدبر اور تفکر کرے گا تو حق کو پا جائے گا. لیکن تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی کہاں ہے؟ جیسے وہ میرا دوست چائنا میں گیا انجینئرنگ کرنے، تو چائنیز جو ہے نا وہ انتہائی ورکہولک اور انتہائی محنتی قوم ہے جاپنیز میں. لیکن بیچارے دنیا میں صرف لگے ہوئے نا، ایک سائڈ پہ لگے ہوئے، دنیا میں ہی محنت، دنیا ہی محنت. اس نے ویسے ہی اپنے ایک دوست کو، ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر چائنیز، ویسے ہی کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے؟ ویسے ہی ایک ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے. وہ ہنسا، کہتا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ یہ باتیں سوچ لیں؟ یعنی اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، ہو کیئرز دنیا کیسے بنی، یونیورس کیسے بنی، تم اپنا کام کرو جو کام تم کرنے آئے. یہی ہمارا حال ہے. تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا، جم جاتا تھا، تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے، تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا، 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا، اپنے گولز ڈیفائن کر، اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھو ابو الدرداء ایک سلف ہیں، انہوں نے کہا
contemplating for an hour is better than praying a complete night. इसकी सोर्स जो है वो शेख सालेह अल फौजान का आर्टिकल है. शेख सालेह अल फौजान इज अ वेरी ऑथेंटिक स्कॉलर. 1 घंटे के लिए गौर फिक्र करना सारी रात इबादत से अफजल है. कितनी ज्यादा अहमियत है गौर फिक्र करने की, तदब्बुर करने की. जब आप कहीं जाएं, देखें, बैठें, आधा घंटा बैठें, मरी जाएं, किसी और इलाके में जाएं, हिल्स को देखें, माउंटेन्स को देखें, सोचें, क्वेश्चनिंग करें, गौर फिक्र करें, कनेक्ट टू द नेचर. आपकी रूह खुश होगी, आपकी रूह जो है उसको उसकी खुराक मिलेगी. देन वहाब इब्ने मुनाबी सेड, नोबडी वुड कॉन्टेम्पलेट फॉर लॉन्ग टाइम बट ही वुड अंडरस्टैंड, एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स ही वुड नो, एंड व्हेन ही नोज ही वुड एक्ट अपॉन इट. कोई नहीं है जो बहुत देर तक गौर फिक्र करेगा, लेकिन वो समझ जाएगा, और जब वो समझ जाएगा वो अमल करेगा. तो तदब्बुर करने से इंसान हक को पा जाता है. और जितने भी गोरों ने, नॉन मुस्लिम ने तदब्बुर और तफक्कुर किया है, वो कुरान तक ही पहुंचे. ये सिर्फ एरोगेंट और अनजस्ट किस्म के लोग हैं जो इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं. अदरवाइज सबको पता है यही हक है, यही सोल्यूशन है, यही हमें चाहिए, क्योंकि जो अकल वाला है वो इधर ही पहुंचेगा. दैट्स इट. Bishr al-Hafi said, if people thought about the greatness of Allah Almighty, they would not disobey Him. अगर लोग अल्लाह पे तफक्कुर करें, अल्लाह की ज़ात पे तदब्बुर करेंगे, तो वो कभी भी उसको डिसोबे नहीं करेंगे. सोचें कितना डीप ये कोट है कि अल्लाह के बारे में जो जान लेता है, अल्लाह के बारे में बहुत सोचता है, हर वक्त उसके जहन पे अल्लाह ताला सवार होते हैं, वो अल्लाह को डिसोबे नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान जाता है, हकीकतों को जान जाता है, रियलिटीज़ को समझ जाता है, नमाज की हकीकत को पा लेता है, अल्लाह की अताअत की हकीकत को पा लेता है. तो तफक्कुर और तदब्बुर, अब मैं आपको कुछ टेस्ट दिखाता हूँ कि तफक्कुर और तदब्बुर हम कितना करते हैं. अच्छा, ये एक 2010 की पिक्चर है, यू कैन सी इट. 2010 में काफ़ी यंग लग रहा हूँ मैं पिक्चर में. ये कारी साहब माशाल्लाह ये 8 क्लास पास हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, लेकिन इनका IQ लेवल एक PhD प्रोफेसर के बराबर है, क्योंकि इनका जो टीचिंग मेथडोलॉजी, आप हैरान हो जाएंगे. ये हमें लेकर गए कि चलो मैं तुम्हें गांव विजिट कराता हूँ. ये हमें गांव लेकर गए. अब आप देख सकते हैं इन्होंने हमें फसलों के करीब बिठाया. वो मेरा दूसरा दोस्त तस्वीर खींच रहा. हमें फसलों के करीब बिठाया, हमें कहा फसलों को टच करो, फील करो. फिर हमारे हाथ में सॉइल पकड़ाया, कहते हैं मिट्टी को फील करो, इसको स्मेल करो मिट्टी को. हमें स्मेल कराया, हमें फील कराया. फिर हमें फसलों में वॉक कराई. उसके बाद ज़मीन पे बिठाया, मिट्टी पे बिठाया, और फिर कुरान की ये आयतें खोली कि अल्लाह ताला नबातात को कैसे उगाता है, और अल्लाह ताला नन्हे से बीज में से एक बड़ा पौधा कैसे निकालता है. और हमें डीप डाउन सॉइल में दिखाया कि ये देख लो सीड में से कैसे पौधा निकला. और फिर हमें दरख्त पे ले जाकर दिखाया कि फल कैसे पैदा हो. इसको कहते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, जो गोरे आजकल अप्लाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फील्ड में लेकर जाके सिखाएं. तो जब वो नेचर में जाके उन्होंने हमें तदब्बुर और तफक्कुर कराया, तो वो कैफियत ही और थी ईमान बढ़ने की. अल्लाह वहां पर नजर आया था. कमरे में बैठ के जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप हक को पालें. व्हेन यू आर इन द फील्ड, जब आप तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर, ये कराया इन्होंने, हमें फोर्स किया करने में. तो ये मेरा एक बड़ा मेमोरेबल पिक्चर थी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है फ़ायदा तफक्कुर और तदब्बुर का. नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको एक पिज़्ज़ा दिखा रहा हूँ, और उससे नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको फ्रूट्स दिखा रहा हूँ. अब देखें हमारी यूथ कितना तफक्कुर और तदब्बुर करती है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग प्रोडक्ट्स. पिज़्ज़ा कंपेयर टू फ्रूट्स मुकाबला ही कोई नहीं है. इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, और सेहत के हवाले से. अगर मैं आपको नुकसान बताने लग जाऊँ फास्ट फूड के, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे. और जूसेस के और फ्रूट्स के फायदे मैं थोड़े से आपको बताता हूँ. डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके, शुगर है इसमें 56 ग्राम. एक बार ऑफ डेयरी मिल्क में 56 ग्राम शुगर है. हम में से रैपर तो कोई पढ़ता नहीं है, तब तदब्बुर तो किसी ने किया नहीं कि डब्बे की खुराक असल में है क्या. 56 ग्राम का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा. 1 टीस्पून में कितने ग्राम आती है शुगर, अंदाजन 15 ग्राम, 4 ग्राम. तो ये कितने टीस्पून हो गए एक कैडबरी में, 14. अगर मैं चमचे
चीनी के आपको खिलाऊं तो आपका क्या असर होगा? तो कैडबरी में 14 चमचे हैं चीनी के। ये जब तदब्बुर करेंगे तभी बात पता लगेगी, थोड़ा सा गौर करेंगे तभी बात पता लगेगी। 14 चमचे चीनी के हम खा जाते हैं, बल्कि 2-2 बार्स खा जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें हेल्थ हमारी डाउन जा रही है। फिर हम कहते हैं कि हम इरिटेटेड फील करते हैं। चीनी डोपामीन देती है, डोपामीन की वजह से डिज़ायर भी, हम कहते हैं कि शहवत बढ़ गई, डिज़ायर बहुत हाई है, तो चीनी डिज़ायर ही बढ़ाएगी और क्या है, ये तो बेसिक साइंस है। चीनी आपके बच्चे को चुलबुला करेगी। वो कहते हैं ना, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपका बच्चा शरारती हो रहा है उसकी मीठी चीज़ें कम करो, ये तो बहुत पुरानी बात है। दिस इज़ द प्लान, ओके। ये अभी डाइट पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा, ये एक अलग टॉपिक है। अगर मैं आपको उनका फ्रीमेसन्स का प्लान बता दूं ना कि डाइट के थ्रू उनका क्या प्लान है, तो हम सब फारिग हो चुके हैं। सीधी सी बात है। बनाना की न्यूट्रिशन, टॉप 8 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। एनर्जी 89 किलो कैलोरी है, प्रोटीन 1.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम है, टोटल फैट इज ओनली 0.3 ग्राम, शुगर इज ओनली 12 ग्राम, ओके। फाइबर इज कंपेयर टू कैडबरी, फाइबर इज 2.6 ग्राम। बाय द वे, ये जो 12 ग्राम इसमें शुगर है ना, ये शुगर की और फॉर्म्स है, सक्ट्रोज है, लैक्टोज है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आम चीनी ना समझो। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, 0 mg कोलेस्ट्रॉल। सोडियम इज 1 mg, सोडियम इज डेंजरस फॉर योर किडनीज। पोटेशियम इज 350 mg, पोटेशियम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो इट इज फुल ऑफ पोटेशियम। केले से प्यास नहीं लगती, इसलिए रमजान में टिप है आपको केले ज्यादा खाया करें सहरी पे। पोटेशियम कंट्रोल्स योर थर्स्ट बर्ड्स, ओके। पोटेशियम आपकी थर्स्ट को रोकता है। कैल्शियम है इसमें, आयरन है इसमें, जिंक है। अल्लाह ताला के क्रिएटेड चीज में सारे मिनरल्स हैं, सारे वाइटामिन। फिर कैडबरी जब बनकर आती है, उसको पता नहीं कितने लोगों ने हाथ लगाया है बिफोर इट रीचेज यू। फैक्ट्री में कितने लोग ने उसको पैक किया होगा, चॉकलेट को हाथ लगाया होगा, केले को कभी किसी ने हाथ लगाया आप तक पहुंचने से पहले? किसी ने छिलका उतार के देखा है? किसी? अनटच्ड। अल्लाह की क्रिएशन अनटच्ड, और वो लोगों की क्रिएटेड पता नहीं कहां कहां से आ रही है, हमें क्या पता। असल भी आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी हमें नहीं पता। और फिर अल्लाह की क्रिएशन, जो खजूर का दाना होता है, कुछ और गुठली होती है, उस गुठली को जब हम सॉइल में बरी करते हैं तो नया पौधा निकल आता है। तो कैडबरी का रैपर करने से नई कैडबरी तो नहीं निकलेगी ना। तो ह्यूमैनिटी तो अल्लाह को पहुंच ही नहीं सकती, और अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं सारे। अल्लाह, ये तफक्कुर और तदब्बुर से पता लगता है कि अल्लाह कौन है। फिर रिलीफ फ्रॉम स्टमक अल्सर्स एंड कॉन्स्टिपेशन, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, helps cure kidney disorder, aids in treating piles and anemia, provides relief from menstrual problems, reduces inflammation from arthritis and gout, keeps eyes and bones healthy, helps prevent cardiovascular disorders. एक फ्रूट में कितने बेनिफिट्स हैं मैंने आपको दिखा। एप्पल, फाइबर 17% ऑफ फाइबर है एप्पल में, एंड फाइबर इज वेरी इसेंशियल फॉर योर स्टमक, हाजमा। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सुना आपने। फाइबर 17% है। पोटेशियम है इसमें, जो रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, आपको फ्रेशनेस देते हैं आपकी स्किन को। स्पोर्ट्स ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। एंड विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून हेल्थ, स्पेशली आज के दौर में, कोविड में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो एप्पल्स खाएं। आयरन इसमें 15 mg होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है इसका। बायोटीन 120 माइक्रोग्राम है। फाइबर 4.4 ग्राम है। कैलोरीज इसमें 52 किलो कैलोरीज हैं। इट इज वेरी फुलफिलिंग फॉर यू। एप्पल से भूख भी बुझ जाएगी और इतनी कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी आपको। एप्पल इज वेरी फुलफिलिंग। हनी, शहद, 0 ग्राम फैट, 0 ग्राम फाइबर, 64 कैलोरीज, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0 ग्राम प्रोटीन, cholesterol free, gluten free. Gluten is a very dangerous ingredient in the wheat. If you have more wheat तो आपका स्टमक खराब हो सकता है। Gluten acts like a glue. कुछ लोग को gluten की डिजीजेज होती हैं, तो प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है gluten free। सोडियम फ्री है, फैट फ्री है। हनी के बेनिफिट्स, ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रोबायोटिक, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी स्किन, सूथ्स कफ्स, रिड्यूसेस अल्सर्स, हील्स बर्न्स, बूस्ट मेमोरी, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, एंटीबैक्टीरियल, ट्रीट्स वुंड्स।
صبح اٹھ کے نہار منہ گرم پانی میں 2 چمچے شہد ملا کر پئیں. اگر سارا دن آپ ایکٹیو نہ رہیں تو جو مرضی مجھے کہہ لیں. اٹ ول میک یو اے ہارس, لٹرلی ہارس پاور. یہ میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے 4-5 مہینے. سارا دن آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اور وی نیڈ سچ اے ڈائٹ نماز پڑھنے کے لیے, ورنہ سستی ہوگی. ہماری ڈائٹ ہی ایسی ہے کہ نماز سے روکتی ہے. ہم تو وہ بستر پر مرے ہوتے ہیں, بستر پر پڑ جاتے ہیں اپنی ڈائٹ کھا کے. تو اللہ نے نیچرل ڈائٹ کا کہا ہے کہ عبادت کے لیے اسٹیمنا پیدا کرو تاکہ تم نمازیں پڑھو, مسجد تک جاؤ. اس لیے ابھی تو کھجور کے بینیفٹس میں آپ کو نہیں بتا رہا, وہ سلائڈز نہیں ہیں, لیکن سرچ اٹ آؤٹ کے اس کے ڈیٹس کے کیا بینیفٹ, اسپیشلی اجوا ڈیٹ کے, تلبینہ کے کیا بینیفٹس ہیں. جو کا دلیا رسول اللہ کی فیوریٹ خوراک تھی. سو دیکھیں وہ مان رہا ہے, کہتا ہے اتنی شوگر ہے. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں اتنی شوگر ہے, لیکن کون پڑھتا ہے, ہو کیئرز. تفکر اور تدبر کی تو عادت ہی نہیں. نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا. اچھا یہ جو کچھ لسٹ آف ورسٹ فوڈ میں آپ کو جنک فوڈ دکھا رہا ہوں. یہ جو بن ہے اوبیسلی اٹ از ویری ہائی کیلوری. کوکا کولا از ویری ہائی کیلوری فوڈ. چپس بہت ہائی کیلوریڈ ہوتے ہیں. یہ جو ڈونٹس ہیں, فروٹس کی بجائے اگر آپ ڈونٹس اور یہ چیزیں کھائیں گے تو 267 کیلوریز ہوتی ہیں ایک پیس میں. یہ جو چپس ہیں, لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں, وہ ہائی کیلوری ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بنٹیز وغیرہ ہیں, ٹافیاں, اس طرح کی چیزیں, آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں کھائیں یا حرام ہے, آئی انڈرسٹینڈ. میں بھی پیزا کھاتا ہوں, برگرز کھاتا ہوں. وٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ اگر یہی آپ کی ڈائٹ بن جائے گی تو پھر لانگ ٹرم نقصان ہے, بہت زیادہ نقصان ہے.